لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الغفور يا الله أنت الغفار يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم، البتہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسول ایک رسول، من انفسکم تمہارے نفسوں سے، یعنی تمہارے اندر سے، عزیز علیہ شاق گزرتا ہے اس پر، ما عنتم جو ضرر پہنچا تم کو، جو نقصان پہنچے تم کو، حریص علیکم حریص ہے تم پر، بالمؤمنین مومنوں کے لیے یا مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم شفقت کرنے والا مہربان ہے. سورت کے اختتام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، اور مومنوں کے ساتھ آپ کے تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. کون ہیں وہ؟ من انفسکم تمہارے نفسوں سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، عربوں میں سے ہیں. عزیز علیہ آپ پر شاق گزرتا ہے، آپ پہ بہت بھاری گزرتا ہے. کیا؟ ما عنتم کہ تم مشکل میں پڑو، تمہارا مشکل میں پڑنا. عنتم کا لفظ عین نون تے سے ہے. انتا ایسی چیز جس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی تکلیف ہو. اس میں دنیاوی مشقتیں بھی آ جاتی ہیں اور آخرت کے عذاب بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت تھی، ان کے ساتھ ایسی ہمدردی اور خیرخواہی تھی کہ آپ کے لیے ان کا دنیاوی اعتبار سے کسی تکلیف میں مبتلا ہونا، کسی نقصان میں پڑنا، کسی پریشانی میں مبتلا ہونا، یا پھر آخرت کے عذاب میں مبتلا ہونا، جہنم میں جانا بہت گراں ہے، بہت شاق ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کے اندر اپنے مدعو کے لیے کیسی ہمدردی اور کیسی خیرخواہی ہوتی ہے. اور جب تک یہ خیرخواہی نہ ہو، انسان دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتا یا اپنے اس مقصد کا حق ادا نہیں کر سکتا. حریص علیکم تمہارے بارے میں حریص ہیں، یعنی کس بارے میں حریص ہے؟ کہ تم ہدایت پا جاؤ، تم سیدھے رستے پر آ جاؤ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو. یعنی آپ کی یہ حرص خاص طور پر کس بارے میں تھی؟ کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اس بڑی مصیبت سے بچ جائیں. بات یہ ہے کہ منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بڑا گراں تھا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے وہ اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے تھے، اور خصوصاً عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کو یہ انتظار تھا کہ اب مدینہ کے لوگ مجھے اپنا بادشاہ بنا لیں گے.
لیکن آپ کے آنے پر اس کے سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے، تو وہ اور اس کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ کا آنا انہیں پسند نہ تھا، آپ کا دین کا کام کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا سخت ناپسند تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ لیکن سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ رسول کا آنا تمہارے پاس باعث خیر اور باعث رحمت ہے، وہ تمہارے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولنے والا نہیں، بلکہ تم پر آنے والی مصیبتیں اس پر بڑی بھاری ہیں، وہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفوں سے بچانا چاہتا ہے۔ جو باتیں تمہارے فیوچر کو، اور فیوچر سے مراد دنیا اور آخرت دونوں ہیں، تمہارے فیوچر کو نقصان دینے والی ہیں، ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا مفاد کس میں سمجھتا ہے؟ دنیا کے حقیر فائدوں میں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر دین کی وجہ سے مجھے دنیا کا کوئی نقصان کرنا پڑ رہا ہے تو یہ میرے لیے کوئی بدقسمتی کی بات ہے، حالانکہ یہ عین خوش قسمتی ہے کہ انسان کی آخرت کا کوئی بھی ذریعہ بن جائے۔ تو اس پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کی بے چینی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے خاندان اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، آپ کی یہ خیرخواہی سارے اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور مومنوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں آپ۔ رؤوف کا لفظ جو ہے یہ رأفتن سے نکلا ہے۔ رأفتن کہتے ہیں اس شفقت کو جو باپ کی طرف سے ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسی رحمت اور ایسی محبت جو کسی کی کمزوری یا کسی کی مصیبت پر جوش میں آتی ہے۔ اور رحیم یعنی رحم فرمانے والے ہیں کس پر؟ لوگوں پر۔ اور یہ رحمت عام ہے، مومنوں کے لیے بھی تھی آپ کی یہ رحمت اور شفقت، اور کافروں کے لیے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے تھی، جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا وہ دین بھی کچھ مشکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ، میں ایسا دین لایا ہوں، ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان اور جس میں بہت سماحت ہے۔ سماحت کہتے ہیں کہ جس میں بہت گنجائش ہے۔ اور دین کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی بخاری میں کہ ان ھذا الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا تصور پایا جاتا ہے کہ دین کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے، دین کی طرف آنا بڑی مصیبت کی بات ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل کب لگتی ہے، کوئی بھی چیز تکلیف دہ کب ہوتی ہے؟ جب شروع ہوتی، جب اس میں انسان قدم رکھتا ہے، جب اس میں ابتدا کرتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان مشکلوں کا عادی ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہی راستہ اس کو آسان لگتا ہے اور اس سے نکلنا مشکل لگتا ہے۔ یہ عام انسان کی فطرت ہے کہ کسی بھی تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ کوئی بھی چینج اور کوئی بھی نئی چیز انسان کے اوپر ابتدا میں بہت بھاری ہوتی، بہت گراں ہوتی، اور اس کو آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ ایک بچے کو دیکھیے کہ اس کو اپنا ہوم ورک کرنا بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ وہی ہوم ورک آپ کے لیے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ کا کھیل۔ وہ کام جو آپ 5 منٹ میں کر لیں وہ بعض اوقات اس کو گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ؟
اس لیے کہ ابھی ان کی زندگی کا آغاز ہے، ان کے کاموں کا آغاز ہے، ابھی ان کا ہاتھ تیز نہیں چلتا، ابھی ان کا دل اس میں نہیں لگتا، ابھی ان کے لیے یہ سارے کانسیپٹس بہت مشکل ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کلاس کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے مشکل اسی کا کام ہے، پھر وہ اگلی میں چلا جاتا ہے تو پچھلا آسان لگتا ہے، پھر اگلے سٹیپ پہ جاتا ہے تو وہ پچھلا اور آسان لگتا ہے۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ ابتدا میں دین کی طرف آنا بڑا مشکل ہے۔ جیسے ایک بچے کو آپ اسکول میں داخل کرائیں تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اکثر بچے نرسری میں روتے ہوئے جاتے ہیں اور کئی دن تک ان کا دل نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ وہ اس روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں، صبح اٹھنا ان کو مشکل لگتا ہے، پھر روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ خوشی خوشی جانے لگتے ہیں۔ ہر نئی چیز کو ابتدا میں ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہی چیز آسان ہو جاتی ہے۔ یہی حال تربیت کا ہے، یہی چیز جو بظاہر مشکل لگتی ہے پھر آسان لگنے لگتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین آسانی کا دین ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی پابندی نہیں یا کوئی ذمہ داری نہیں یا آپ کو کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑتی اور آپ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ کیا یہ ہے اس کا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیں کہ پیچھے آیت کیا گزری ہے، 3 صحابہ کرام کو 50 دن تک ایک سخت آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس میں اگر ایمان اور اسلام کو ایک طرف رکھ کر اس ساری چیز کو دیکھیں کہ 50 دن تک کسی بھی شخص کے ساتھ اگر بائیکاٹ کر لے پوری قوم تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا یہ آسان کام ہے؟ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ تو دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کوئی سختی ہے ہی نہیں، یا دین میں کوئی بھی ڈسپلن نہیں، یا دین میں کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور جب تک مناسب وقت پر نرمی اور سختی کو استعمال نہ کیا جائے تربیت نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ کا نظر کرم اور شفقت اور محبت اپنے صحابہ سے اس بات کی متقاضی نہ تھی کہ وہ لوگ جب آ کے معذرت کر رہے تھے سچ بول کر تو آپ فوراً ہی کہہ دیتے چونکہ تم لوگوں نے سچ بولا اس لیے میں نے تم کو معاف کیا؟ ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ یہ سارا ڈسپلن جس وقت قائم کیا گیا کیا اس آیت کے کنٹریری نہیں لگتا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، تم تکلیف میں پڑو تو ان پر بہت گراں گزرتا ہے، تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں، مومنوں کے ساتھ شفیق اور رحیم ہیں۔ ایک طرف شفیق اور رحیم کہا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی مشکل ان پہ بہت گراں ہے، تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اتنے شدید ڈسپلن سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو کیا یہ ایک دوسرے کے منافی بات نہ ہو گئی؟ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ دین کے نام پر جو نرمی ہو یا جو شفقت ہو وہ ہر موقع پر ہو، حتیٰ کہ جب کوئی کام نہ کرے تو اس وقت بھی صرف شفقت اور مہربانی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس سے کام نہیں چلتا۔ ہمارا دین بخشوں اور راہبوں کا دین نہیں، ہمارے دین میں ایک طرف محبت بھی ہے، نرمی بھی ہے، آسانی بھی ہے، اور دوسری طرف سخت ڈسپلن بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود جاری کی، اب چور کی سزا جو ہے یا زانی کی سزا جو ہے یا شراب پینے والے کی سزا جو ہے، وہ تمام چیزیں ان آیات سے اختلاف نہیں رکھتی ہیں، ان کے اگینسٹ نہیں ہیں یا ان کے متناقض نہیں ہیں۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو کر رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہمارے دشمنوں نے الزام لگائے ہیں وہ پھر ایسی ہی آیات کو نکال کر اور کچھ آپ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کتنا تضاد ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ وہ بہت شفیق ہیں، بہت رحیم ہیں اور اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کا تکلیف میں پڑنا جو ہے ان کو بہت بھاری گزرتا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں 50 دن ان کے ساتھ بائیکاٹ کرا دیتے ہیں۔ کیا اس طرح کی باتیں کر کے
مسلمانوں کو بہکایا نہیں جا سکتا؟ تو اس کا جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد نہیں. کیسے جمع کریں گے ان کو؟ کیسے تطبیق کریں گے؟ کیسے ان کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے؟ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیچر بہت سافٹ تھے، بہت محبت کرنے والے تھے، بہت رحمت کرنے والے تھے. جبھی تو آپ عبداللہ بن ابی کا جب بیٹا آیا کہ باپ کا جنازہ پڑھانے کا مطالبہ لے کر، تو آپ تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا. بے شک فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا، لیکن آپ نے بھی تو لیا نا. پریکٹیکل ڈیسیژن تو آپ ہی نے لیا. چاہے حکم اللہ کی طرف سے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً کر رہے تھے. اس کا مطلب تو یہ بنتا کہ آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، آپ کا تو دل نہیں چاہتا تھا، بس مجبوری تھی. یہ بات نہیں تھی. یعنی ایک ایگزامپل بھی سیٹ کرنا مقصود تھی. جو اہم ترین بات جس کی طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کسی ذاتی انتقام کے تحت ایسا نہیں کر رہے تھے. محبت اور شفقت اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے بڑے فائدے کے لیے آپ نے جہاں نرمی کی ضرورت تھی نرمی فرمائی، اور جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں سختی بھی فرمائی. جیسے ہمارے ہاں قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف جنت کا تصور ہے تو ساتھ ہی جہنم کی دل دہلا دینے والی آیات آتی ہیں. اس سے دین میں ایک بیلنس ہوتا ہے. اور مذاہب میں اگر آپ دیکھیں تو بیلنس نہیں آپ کو ملے گا، تصویر کا ایک رخ ملے گا، جبکہ اسلام میں دونوں ملتے ہیں، دونوں چیزیں آمنے سامنے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ اس موقع پر یہ آیت کیوں رکھی گئی؟ یعنی اس سے پہلے وہ صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہے قرآن پاک میں کوئی اور ایسی مثال نہیں ہمیں ملتی کہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا ہو. یہاں اس کا ذکر ملتا ہے اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی ظالم نہیں ہے. اگر وہ آپ پر سختی بھی کر رہے ہیں تو دراصل یہ تربیت کے لیے کر رہے ہیں. ایک اور بات بتائیے کہ آپ کی یہ سختی منافقوں کے لیے کیوں نہ تھی؟ اپنے ساتھیوں کے لیے کیوں تھی؟ اسی کو حکمت کہتے ہیں کہ جو جھوٹے لوگ تھے اور آپ سمجھ بھی رہے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جاؤ تم. لیکن اپنے مخلص ساتھیوں کو جو اپنے ہیں، جن کے اندر ایمان بھی ہے اور جن کی بس ایک چھوٹی سی کوتاہی ہے، ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس بالکل جھوٹے لوگوں کو ان کی کوتاہی پر اور ان کے جھوٹ بولنے پر اور ان کے سارے دھوکے اور فریب کے باوجود اور اس معاملے کو سمجھنے کے باوجود آپ اگنور کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پرسن ٹو پرسن معاملہ مختلف ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی نان مسلم کو اسلام کی طرف لاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا معاملہ اور ہوگا، لیکن جب آپ ایک مسلمان کو تعلیم دیتے ہیں تو اس وقت آپ کا معاملہ کچھ اور ہوگا. اور اس کو منافقت نہیں کہا جائے گا، یہ ضرورت ہے. ایک شخص کو آپ پیار محبت سے دین کی طرف تو لا سکتے ہیں، لیکن ایک استاد محض پیار محبت سے تربیت نہیں کر سکتا. اس میں دونوں چیزیں ہوں گی. مثلا اگر آپ کے استاد جو ہیں آپ سبق نہیں یاد کر کے آئے یا کلاس کے ڈسپلن کو کسی بھی طرح توڑ رہے ہیں، تو اس میں اگر وہ آپ کو معافی کرتے چلے جائیں اور آپ کو پوچھے ہی نہ اور صرف مسکرا کے آپ کو دیکھ کر رہ جائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ سیکھ نہیں سکتے. لیکن اگر کوئی نان مسلم آپ کی جگہ بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ کیا ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا؟ نہیں. بیٹی اور بہو کے ساتھ معاملے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بیٹی کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں، وہ آپ کی ڈانٹ کو مائنڈ نہیں کرے گی، لیکن بہو وہ اس کو برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ فرق ہے نا رشتے کا. حالانکہ آپ تو وہی ہیں اور دونوں کے خیر خواہ ہیں. تو یہ جو حکمت ہے، اس کی کمی کی وجہ سے بسا اوقات ہم معاملات کو بگاڑ بیٹھتے ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
رحیم اور شفیق ہونا اپنی جگہ، یعنی آپ کا دل تڑپتا تھا ایک ایک شخص کے لیے، اور اسی شفقت کی وجہ سے آپ ان کو سکھاتے بھی تھے، جس میں بسا اوقات ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی۔ مثلاً آپ اپنے بچے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اس کو نیند آ رہی، اس کا کل امتحان ہے، وہ سونا چاہتا ہے، آپ اس کو جگا رہے ہیں زبردستی، کیا یہ شفقت کے خلاف نہیں؟ کیسی ظالم ماں ہے آپ، اس کو جگا رہے ہیں جبکہ معصوم بچہ سونا چاہتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں بڑی بزرگ خواتین اس پہ ناراض بھی ہوتی ہیں کہ کیا تم لوگوں کی پڑھائیاں ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ تم لوگ اتنا ظلم کرتے ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی ڈسپلن رکھتی ہوں۔ تو جو انسان بڑا ہوتا ہے طبیعت میں فرق آتا چلا جاتا ہے، مگر ہر وقت اور ہر دور کا تقاضا بھی مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے آج سے 20-30 سال پڑھائی کی وہ نوعیت نہ ہو، یا وہ کمپٹیشن نہ ہو، یا وہ سسٹم نہ ہو جو آج ہو گیا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ دو مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا ہوتا تھا، لیکن عام مجالس میں آپ کس طرح سکھاتے تھے؟ یعنی معلم اور خطیب میں پھر فرق ہوتا ہے۔ تعلیم کے وقت میں انداز اور ہوتا ہے، خطبے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ فرق نہیں جانتے پھر وہ پیغام پہنچانے میں غلطی کرتے ہیں۔ اصل میں جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے مریض کو پہچان کر علاج کرتا ہے کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے، اب کون سی دوا دینی ہے، اب کتنی ڈوز دینی ہے، تھوڑی دینی ہے یا زیادہ دینی۔ جب تک اس کے اندر یہ حکمت نہ ہو تو عموماً ڈاکٹرز پھر مریض کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک معلم یا مربی یا استاد، یا یہاں پر جیسے پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کا جو معاملہ ہے انسانوں کے ساتھ، اس میں ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، اور اسی رہنمائی کے ساتھ ہم کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس کو سمجھنے میں بھول کا شکار ہو گئے تو ہم صحیح نتائج پیدا نہیں کر سکیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی آپ کی ساری خیرخواہی کے باوجود لوگ آپ کی پوزیشن کو، آپ کے اخلاص کو، آپ کی محبت کو نہ سمجھیں، فقل، تو آپ ان کی بے رخی، بے حسی، بے وفائی اور اعراض پر پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ فقل، آپ کہیے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھ کو اللہ۔ کس سے کافی ہے؟ ان لوگوں کی چالوں کے خلاف، ان کے رویے سے نبٹنے کے لیے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وہو رب العرش العظیم، اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا۔ پھر اینڈ پہ بتا یہ دیا گیا کہ آپ کا کام ہے پہنچانا، اگر کوئی اس کو مان لے تو اس کا اپنا فائدہ، لیکن آپ کی اس ساری محبت اور اس ساری خیرخواہی اور اس شفقت اور رحمت اور اچھے جذبات کے باوجود اگر لوگ آپ کی ناقدری کریں تو پھر آپ اپنے رب کو پکاریں، اس پر بھروسہ کریں اور اس کا دامن تھام لیں۔ ایک دائی کے لیے یہ ایک بہترین نسخہ ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے رب العرش العظیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عرش عظیم کا رب۔ تو عرش عظیم کا رب کیوں کہا گیا؟ کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا علیک توکلت وہو ربی؟ یہ کیوں کہا گیا ربی کہنے کی بجائے کہ میرا رب؟ یہ کہا گیا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب،
یعنی ہر چیز پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے. اس لیے کوئی بھی اس کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. جو لوگ پیغمبر کی خیرخواہی کے باوجود اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی خیر منائیں، وہ سوچ لیں کہ وہ پھر کہاں جائیں گے، کہاں پناہ لیں گے. یہ جو آیت ہے حسبی اللہ سے لے کے آخر تک، اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں حضرت ابو الدرداء سے روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ لیا تو دنیا اور آخرت کے تمام اہم کاموں میں اللہ اس کو کافی ہوگا. تو گویا سورت التوبہ مکمل ہوئی. معلوم نہیں آپ نے توبہ کی یا نہیں کی، لیکن بہت ہی اہم صورتوں میں سے ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہی کتاب تھی جس نے اس دور کے مسلمانوں کو پتھر سے ہیرا بنا دیا تھا. یہی لفظ تھے اور ان کو بالکل ایک نئی چیز بنا دیا تھا. پھر 1400 سال سے یہی کتاب مسلمانوں کے پاس رہی. آج یہ ہمارے پاس ہے. ہماری زندگیوں میں اور صحابہ کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ معیار ہے. کیا ہوا، وجہ کیا تھی، یہ تو موجود ہے، ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہم وہ نہیں رہے. اس کو پڑھنے کے باوجود کتنی اس کی پڑھائی ہوتی ہے، کتنا اس کو حفظ کیا جاتا ہے، کتنا اس کے اوپر، لیکن اندر میں حرارت کیوں نہیں، دلوں میں حرارت کیوں نہیں، عمل میں تبدیلی کیوں نہیں. اس کو پڑھنے کے بعد وہ ایکشن لینے کا مرحلہ کیوں نہیں آتا. یعنی دنیا نے ہم کو ایسا گھیرا ہے، دنیا کی محبت اتنی سامنے آ گئی ہے کہ آخرت کی محبت جو ہے وہ بالکل ایک دھندلی سی چیز ہو گئی ہے. ہماری نگاہیں اس کے پیچھے دیکھ ہی نہیں پا رہی. ظاہریت پرست ہم بہت ہو گئے کہ جو کچھ سامنے ہے وہی اصل ہے، اور جو نگاہوں کے پیچھے ہے یؤمنون بالغیب، وہ کیفیت مدھم ہو گئی. یعنی ہم ایمان کے اس لیول پر نہیں پہنچے کہ جو اپنا آپ بیچ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ لوگوں کے سامنے تھا، ایک عملی مثال سامنے تھی، ایک یقین کی، جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے اس پر یقین کرنا آسان ہو گیا. آج کے دور میں رہنمائی کی وہ مثالیں نہیں ہیں. درس و تدریس دوسروں کے لیے تو ہے، اپنی ذات کو اس سے باہر ہی رکھا جاتا ہے. چھوٹی سی مثالیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دینا چاہوں گی. یہی جو آج آپ نے پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز کی، اگر اسی کو سامنے رکھا جائے تو کیا آج کے ہمارے لیڈرز میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم؟ اس پہ پرکھے خود کو. جو بھی تعلیم اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں کی تکلیف اور لوگوں کا مشقت میں پڑنا ہم پہ شاق گزرتا ہے؟ کیا کسی کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم سب کو اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں تاکہ کوئی تو مثال قائم ہو. لیکن اگر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے مثالیں نہ قائم کر سکیں ان چیزوں کی، تو باہر سے کوئی نہیں کر سکے گا آ کے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے سنجیدگی سے نہ لیا اس کام کو تو اللہ کسی اور سے کرائے گا، اور لوگ آ جائیں گے یہ سب کرنے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.